حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں مردے کی کیا حرکات ہوں گی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ عالم برزخ سے مراد قبر میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر مسلمانوں میں میت کو قبر کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ پاک نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہو اسے ضرور عذاب ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، چاہے اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی بات کر سکتے تھے۔ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کر دی اور فرمایا جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والوں کی آنکھوں کی روشنی بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو اچھے الفاظوں میں یاد کرو کیونکہ اس وقت میت کے ارد گرد فرشتے موجود ہوتے ہیں اور میت کے گرد موجود لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ابو سلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما اور ان کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہے، اور ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی قبر کو نور سے مالا مال کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبر میں نور اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے پہلی اور خطرناک منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی عذاب قبر سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منزلیں پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو مرنے کے بعد بہت ساری منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں جن میں سے سب سے پہلے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جا رہے تھے تو آپ نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح سے میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے، جس نے پہلی منزل پار کر لی تو اس کے لیے باقی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے باقی منزل عبور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر لٹا کر گھر والے واپس لوٹتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے ان کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہو تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کی دائیں طرف اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف، اور اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سب اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ابھی غروب ہو رہا ہو۔ پھر فرشتے اسے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اس شخص کو جانتے ہو جو تمہاری طرف مابعوث کیا گیا تھا؟
کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ رکو ذرا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ جو شخص تمہاری طرف مابعوث کیا گیا تھا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو کہ اللہ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تمہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تمہیں جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ پاک کشادہ کر دیتا ہے اور اسے نور سے روشن کر دیتا ہے اور روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم کے بارے میں فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان پر آتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرے علم میں نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم ہی مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے نیک اعمال ہوتے تو تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں ایک گھر دیا جاتا، اور پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ تو وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا نامہ اعمال بھی نیک ہوتا تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ پاک اس کی قبر کو چاروں طرف سے ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر گھس جائیں گی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اسے جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل دوزخ میں سے ہو تو اہل دوزخ والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے روز پھر سے اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس تشریف لائی اور عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سے سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 حصہ عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور قبر کی سختی کو ہم سے دور رکھے اور قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین۔